بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قالت سيدتنا ومولاتنا الزهراء عليها السلام وهو الإمام الرباني والهيكل النوراني قطب الأقطاب والصلالة الأطياب الناطق بالصواب نقطة دائرة الإمامة. صلوات محمد وآله. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ جس نے اس موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت بخشی اور درمیان سال آپ حضرات کی زیارت نصیب ہوئی. یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ مبارک اور پرمغز جملے ہیں کہ جو حضرت نے جناب امیر علیہ السلام کے سلسلے سے بیان فرمائے ہیں، اور انشاءاللہ یہ چند روز انہی جملوں کی کچھ وضاحت پر اور ایک خاص موضوع پر ہماری گفتگو
آپ حضرات سے جاری رہے گی۔ حضرت ارشاد فرما رہی ہیں، امام کی تعریف اور وضاحت کرتے ہوئے کہ وَهُوَ الْإِمَامُ الرَّبَّانِی، مولائے کائنات ایک امام ربانی ہیں۔ اگر بی بی کے اسی ایک جملے پر گفتگو کی جائے تو یہ چند روز ناکافی ہوں گے کہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وَهُوَ الْإِمَامُ الرَّبَّانِی، کہ وہ ایک امام ربانی ہیں جن کی نسبت پروردگار کی جانب ہے۔ وَالْحَیْکَلُ النُّورَانِی، اور ایک نورانی تجسیم اور نورانی جسم کے ساتھ موجود ہیں۔ قطب الاقطاب، تمام توجہات کے مراکز میں سے ایک اہم مرکز ہیں جناب امیر۔ سلالۃ الاطیاب، پاک لوگوں کی، پاک شخصیتوں کی فرد ہیں اور ان کے جانشین ہیں۔ الناطق بالصواب، کہ جو ہمیشہ درست گفتگو کرنے والے ہیں۔ نقطۃ دائرۃ الامامہ، امامت کے دائرے کے مرکز قرار پاتے ہیں۔ یہ جناب سیدہ کے ان چند جملوں کا ترجمہ ہے، اور اسی کے ضمن میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اور اسے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کسی حد تک آپ کے سامنے عرض کروں، وہ ہے حضرت زہرا اور دفاع ولایت، اور انشاءاللہ اسی موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ آج مقدمتاً کچھ باتیں آپ کے سامنے گزارش ہوں گی کہ مقصد کیا ہے اس موضوع کا، اور کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ اس کے بیان کے لیے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اس سے پہلے طے کرنا پڑیں گی تاکہ ہم کما حقہ اس لفظ کو محسوس کر سکیں۔ جناب سیدہ اور دفاع ولایت، کیا مطلب ہے اس کا؟ جناب سیدہ تاریخ کی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا ولایت کے دفاع میں۔ اگر مکمل زندگی کا، جناب سیدہ کی مکمل زندگی کا خلاصہ کیا جائے تو یہی جملہ سامنے آئے گا، اور میں انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں گزارش کروں گا کہ بی بی نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا ولایت کا دفاع کرنے کے لیے۔ یعنی کیا مطلب؟ کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو رسول اللہ انجام دے سکتے تھے، اور کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام نہیں دے سکتے تھے، محظور ہے، مشکل ہے۔
مشکل سے مراد کوئی ایسی ظاہری مشکل نہیں، انشاءاللہ جب وہاں تک پہنچوں گا تو عرض کروں گا۔ اسی طریقے سے کچھ باتیں ہیں کہ جو جناب امیر انجام دے سکتے ہیں، اور کچھ باتیں ہیں جو جناب امیر انجام نہیں دے سکتے۔ وہ کام کہ جو نبوت اور امامت سے نہیں ہو سکتا تھا، اس کام کو جناب سیدہ نے انجام دیا ہے، توجہ کیجیے گا، اور اپنا سب کچھ جناب سیدہ نے اس راہ پر خرچ کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر ایک جملے میں جناب سیدہ کی زندگی کو خلاصہ کریں تو یہی بات سامنے آئے گی کہ جناب سیدہ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ولایت کے دفاع کے لیے۔ کیا ہے ولایت اور کسے کہتے ہیں ولایت؟ ان باتوں پر گفتگو انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں ہوگی، اور کیوں اتنا اہم تھا یہ موضوع کہ جناب سیدہ جیسی ذات اپنے آپ کو خرچ کرے اس موضوع کے لیے، کیوں اتنا اہم ہے؟ یہ سارے سوال ہیں کہ جو باقاعدہ ہمارے بچوں تک پہنچنے چاہیے کہ ہم اگر فاطمیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلا محسوس تو ہو کہ آخر کیا ہے، کیوں اتنا اہم تھا یہ کہ بھئی مولا کائنات امام تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ امامت جناب امیر کو کوئی غصب نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی جناب امیر سلام اللہ علیہ کی امامت کو غصب کر لینا ممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تخت و تاج و حکومت و یہ و چیزیں و دنیاوی چیزوں کو چھینا جا سکتا ہے، لیکن ان سے امامت کو نہیں چھینا جا سکتا۔ جیسے کوئی کسی انسان سے اس کے علم کو نہیں چھین سکتا۔ اسے کیا کریں گے آپ کہ اس کا علم چھین لیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے خلاف پروپیگنڈا تو کر سکتے ہیں، اس کو دنیا میں پریشان تو کر سکتے ہیں، اس کے خلاف غلط چیزیں مشہور تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے اس کے علم کو نہیں چھین سکتے۔ اسی طریقے سے جناب امیر سلام اللہ علیہ سے کوئی انسان امامت کو نہیں چھین سکتا۔ امامت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی نے دی ہو کہ لے لے۔ میں نے معرفت امام کے اشروں میں اس پر کچھ باتیں عرض کی ہیں، اس کو آپ کے سامنے دہرانا نہیں چاہتا۔ امامت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی نے جناب امیر کو دی ہو کہ چھین لے۔ جب کوئی جناب امیر کو امام بنا نہیں سکتا تو پھر ان سے امامت کو کوئی لے بھی نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ خود جناب سیدہ کا یہ جملہ جو میں نے کہا اگر اسی پر گفتگو ہو تو کافی ہوگا کہ وَهُوَ الْإِمَامُ الرَّبَّانِي، وہ تمہارا بنایا ہوا امام نہیں ہے، وہ امام ربانی ہے۔ جب تک رب باقی ہے ان کی امامت باقی ہے، کیونکہ منسوب بالرب ہے، وَهُوَ الْإِمَامُ الرَّبَّانِي۔ بہرحال ایک اہم چیز ہے یہ جس پر گفتگو، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ آخر کیوں اتنا زیادہ ضروری تھا کہ جب ان سے امامت کو نہیں لیا جا سکتا، آج نکل واضح ہو جاتا جس طرح سے واضح ہوا۔ کیوں اتنا جناب سیدہ نے اس چیز پر اتنا زور دیا آخر؟ اب اس کے لیے مجبور ہوں کہ دو ایک باتیں آ کر کے بیان کروں آپ کے سامنے۔ آپ دیکھیں کہ آپ جناب سیدہ کا جو مقام ہے، جناب سیدہ کی جو شخصیت ہے، اس کے لیے جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ بالکل درست ہے، جبکہ ان کے سارے جملے درست ہیں۔ جناب سیدہ کا ایک نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ چھٹے امام نے کہا کہ جناب سیدہ کے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں: فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، رضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا۔ یہ حدیث ہے۔ فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت سی علتیں اور بہت سے اسباب ہیں جو اس سلسلے میں روایات اور احادیث میں آئے ہیں کہ ان کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس لیے کہ ان کے اسماء اور ائمہ طاہرین کے جو نام ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کی طرح نہیں ہوتے
کہ ہمارے نام کا مقصد کچھ نہیں ہوتا ہماری زندگی میں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص کو آپ مثلاً اس کا نام جو آپ نے رکھا ہے مثلاً یہ آپ اسے کیوں کہتے ہیں, یہ نام ہے, کیوں کہتے ہیں, کا مطلب کیا ہے, نام ہے. کبھی آپ نے سوال کیا کسی سے کہ آپ نے اس کا یہ نام کیوں رکھا؟ کہ میں نام رکھا ہے, حد ہو گئی آخر, اس کا نام رکھا ہے. نام رکھنے میں اور کیوں کا سوال ایجاد نہیں ہوتا وہاں پر. ماں باپ اچھا نام دے کر کے جو سمجھ میں آتا ہے ان کا رکھ دیتے ہیں. وہاں پر یہ نہیں کہ اس کا یہ نام آپ نے کیوں رکھا ہے, کون سی اس کے اندر صفت ہے, کیا صفت تو سب بعد میں آتی ہے. نام پہلے رکھا جاتا ہے. جب بچے کے اندر کوئی بھی صفت نہیں ہوتی تب نام رکھا جاتا ہے. اور بعد میں آنے والی زندگی کبھی نام کے مطابق ہوتی ہے, کبھی مطابق نہیں ہوتی. دیکھ رہے ہیں تاریخ میں کتنے ایسے نام ہیں کہ نام ہے عبید اللہ, اللہ کا بندہ, اور انسان ہے عبد الشیطان. تاریخ میں اٹھا کر کے آپ دیکھیں, ایک نہیں ہے کتنے اس طرح کے موجود ہیں, آپ کو مل جائیں گے تاریخ میں کے دامن پر, کہ نام کتنا اچھا رکھا گیا لیکن کردار کتنا خراب ہوا. لیکن وہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو نام رکھا گیا بچپن میں, مرتے دم اس نام کی تائید کی گئی اور کردار اسی نام کے مطابق ہو کر کے انسان دنیا سے گیا. اور تائید کرنے والا کوئی عام انسان نہیں, امام وقت ہے جو تائید کر رہا ہے. قد صدقت امک اس سمت کا حرہ, تیری ماں کتنی سچی تھی جس نے تیرا نام حر رکھا. انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو یہاں بھی آزاد ہے تو وہاں بھی آزاد. جیسا نام ویسا کردار. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو ہمارے یہاں یہ نام کے لیے ضروری نہیں کہ آپ سوال کریں کیوں رکھا گیا, خوب نام رکھ دیا گیا. لیکن ائمہ طاہرین کے یہاں جو نام رکھے جاتے ہیں یا معصومین کے جو نام ہیں, وہ نام یوں ہی نہیں ہے کہ وہ نام اسی طرح رکھ دیے گئے. نہیں, وہ نام اور ان کی سیرت میں ایک مطابقت پائی جاتی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں ان نام میں اور سیرت میں بیچ میں ایک جہالت ہے. مانتے ہیں آپ اس چیز کو؟ نام میں اور اس کی سیرت میں اس بیچ میں ایک جہالت ہے جو سامنے آ رہی ہے. کون سی جہالت ہے؟ چونکہ ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آگے بڑھ کے کیا ہوگا. سوچتے اچھا ہی ہیں اپنے اولاد کے لیے, البتہ تربیت ویسی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ دوسرا مسئلہ ہے, لیکن سوچتے اچھا ہی ہیں اپنی اولاد کے لیے, لیکن معلوم نہیں ہوتا کیا ہوگا. کیونکہ جہالت بیچ میں رہتی ہے, لہذا جو نام ہوتا ہے کبھی کردار ویسا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. لیکن جہاں جہالت نہ ہو, علم ہی علم ہو, تو وہاں جو نام رکھا جاتا ہے وہ عیناً اسی اعتبار سے ہوتا جیسا کردار آنے والا ہے. اگر کہ جہالت نہیں ہے, کہ جہالت کا شائبہ بھی جہاں نہ ہو, اور وہاں اگر کوئی کہے کہ اس کا نام کیا رکھے, اور بھائی گود میں لے کر کے بابا یہ تو عباس معلوم ہو رہا ہے, تو اب اگر لفظ رکھ دیا عباس, تو پھر یہ عباس ہے اپنی آخری زندگی تک کے لیے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جہل کا گزر نہیں ہے, یہاں علم ہی علم ہے. پوری زندگی ایک وقت میں دیکھ رہا ہے امام, من البدو الی الآخر, ابتدا سے انتہا تک زندگی امام کے سامنے. وہاں جو نام رکھا جا رہا ہے وہ نام اس سیرت کی عکاسی کر رہا ہے. اور اب یہ سوال بنتا ہے کہ ان کا یہ نام کیوں رکھا. توجہ کیجیے, اب یہاں یہ سوال بنتا, ہمارے یہاں نہیں بنتا یہ سوال, لیکن وہاں بنتا ہے. اور جب یہ ائمہ طاہرین کے نام رکھنے کی کیفیت ہے, تو اگر خدا نام رکھے تو کیا کیفیت ہوگی. جب پروردگار عالم کسی کا نام رکھ رہا ہو تب کیا کیفیت ہوگی. کہ وہاں بھی اس سے اور آگے کے مراحل ہیں, کہ وہاں تو بالکل نام میں نہ جانے کتنے ایسے نکات ہوں گے جو نام کے اندر پوشیدہ ہوں گے. اگر وہ نام رکھ رہا ہے تو جیسا اس کا اپنا نام ہے ویسا ہی ان کا نام رکھے گا. توجہ کیجئے, پروردگار کے نام کی کیا کیفیت ہے, کہ وہاں نام صرف ایک اشارہ نہیں ہے اس ذات کی طرف, بلکہ نام یعنی اس کے صفات کا ایک سمندر ہے جو نام کے پیچھے پوشیدہ ہے.
اگر اس کا نام رحمان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رحمان اللہ کی طرف اشارہ ہے، نہیں، بلکہ رحمان یعنی رحمتوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے جو اس نام کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ اس لیے کہ آپ اسم پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ اس میں سے ہے، صرف اشارہ کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ نام میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے پروردگار عالم کے۔ اب اس نے نام رکھا ہے، اپنے اسما کو نچوڑ کے ائمہ طاہرین کے اسم انتخاب کیے۔ جب اس نے محمودیت کا مظہر بنایا تو کسی محمد کو بنایا، جب اس نے اپنے علو کا مظہر بنایا تو کسی کو علی بنایا، جب اس نے اپنے فاطر السماوات والارض ہونے کا مظہر قرار دیا تو کسی فاطمہ کو قرار دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لفظ فاطمہ کے معنی کیا ہیں؟ فاطمہ عربی کے لفظ ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یعنی جدا ہونا، یعنی روکنا، یعنی منقطع ہونا۔ فاطمہ جدا کرنے والی، دور کرنے والی، روکنے والی، منقطع کرنے والی، اس چیز کو لفظ فاطمہ ہے۔ تو اب جب لفظ فاطمہ رکھا گیا تو اس نام کا جو مطلب ہے وہ چیز جناب سیدہ کی ذات میں ہونی چاہیے، توجہ کیجیے گا۔ اور اسی پر دو تین لفظ جلدی گزارش کرنا ہوں۔ وہ چیز جناب سید، اس سلسلے میں ائمہ طاہرین کی بہت سی حدیثیں موجود ہیں، 3-4 حدیثیں اس وقت میرے ذہن میں ہیں، ان میں سے ایک کو آپ کے سامنے اشارتاً عرض کروں گا کہ جہاں فرمایا گیا کہ ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا۔ پہلی بات تو کہی کہ لِأَنَّهَا فُطِمَتْ مِنَ الشَّرِّ، اس لیے کہ سیدہ ہر طرح کے شر سے دور ہیں، ہر طرح کے شر سے دور ہے، کسی طرح کا شر جناب سیدہ کے پاس آ ہی نہیں سکتا۔ بالکل وہی کیفیت جو انما یرید اللہ کی کیفیت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ممکن ہی نہیں ہے کسی طرح کا شر جناب سیدہ کے قریب آ جائے۔ فُطِمَتْ مِنَ الشَّرِّ، امام فرما رہے ہیں لِأَنَّهَا فُطِمَتْ مِنَ الشَّرِّ۔ یہ ایک مرحلہ ہے جہاں آپ نے ناموں کی جو وضاحت کی، اس میں آخر میں یہ جملہ کہا۔ دوسرے مقام پر جو میرے لیے مورد نظر ہے اس وقت، جس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا آپ کے سامنے، امام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ امام فرماتے ہیں اللیل فاطمہ والقدر اللہ۔ عجب، لیل فاطمہ، قدر اللہ۔ لیل سے مراد کیا ہے اس سورہ قدر میں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس لیل سے مراد کیا ہے کہ لیل سے مراد فاطمہ ہے، میں نہیں کہ چھٹے امام۔ قدر سے مراد اللہ ہے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ای انا انزلناہ فی فاطمۃ اللہ وما ادراک ما فاطمۃ اللہ۔ عجب، دیکھ رہے ہیں آپ، کہہ سکتا ہوں نا اس چیز کے لیے کہ چونکہ امام تفسیر کر رہے ہیں، اس کی تفسیر فاطمۃ اللہ خیر من الف شہر۔ اگر اس اعتبار سے تفسیر کریں آپ، اس پر بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، سخت ہے یہ، کوئی بقول ہمارے دوست کے کہ ذہن کی چولہے ہل جائیں اگر انسان ان مسائل پر سوچنا شروع کرے تو۔ لیکن بالآخر کیا مطلب ہوا اس چیز کا؟ کبھی انشاءاللہ اگر اس 4 تقریر کے درمیان کبھی وقت ہوا اور ذہن میں آئے تو عرض کروں گا کہ احادیث کو سمجھنا بھی ایک مسئلہ ہے، احادیث کو سمجھنا بھی ایک مسئلہ کہ معصوم کہنا کیا چاہتے ہیں آخر۔ جو میں نے غدیر از غدیر تا ظہور کے موضوع پر جو مقام بیان عرض کیا تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہو، جس طریقے سے آیات کا مقام بیان ہے اسی طریقے سے حدیث کا بھی مقام بیان ہے کہ معصوم علیہ السلام کس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں مجبور ہوں کہ جلدی 2-3 لفظ کہوں تاکہ وہ بات عرض کر سکوں آپ کے سامنے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کب ہے؟ شب قدر پتہ نہیں، ماہ رمضان میں ہے،
کون سی ہے کا نہیں معلوم، یا 19 یا 21 یا 23 شب قدر قرآن نازل ہوا رسول اللہ پر، رسول اللہ سے لے کر کے 11واں امام تک اتنے معصومین موجود رہے، کسی نے کیوں نہیں پوچھا کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ آپ تو جانتے ہیں، بتائیے۔ ہمیں نہیں معلوم کون سی رات ہے، آپ کو تو معلوم ہے، پوچھا گیا لیکن بتایا نہیں انہوں نے، تاکہ مخفی رہے ان 3 راتوں میں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی چیز کی تمثیل دے رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، کسی چیز کی تمثیل دے رہے ہیں، لہذا مماثلت باقی رہے۔ جناب سیدہ کی تاریخ شہادت کون سی ہے کا پتہ نہیں، یا 13 جمادی الاولیٰ یا 3 جمادی الثانیہ یا 75 دن یا 95 دن، بعض لوگوں نے 45 دن بھی کہا، لیکن زیادہ تر جو معروف ہے 75 دن یا 95 دن، کیونکہ عربی میں اس زمانے میں نقطے نہیں لگائے جاتے تھے اور دونوں لفظ کی طرح لکھے جائیں گے 75 95۔ اب کسی نے 70 پڑھا، کسی نے 90 پڑھا نقطے کے اعتبار سے، تو 75 دن یا 95 دن اتنے معصوم گزرے جناب سیدہ کے بعد، معین کیوں نہیں کیا کسی نے؟ نہیں کیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، الگ، بالکل الگ صفات۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر کہاں ہے کا پتہ نہیں، آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ قبر جناب سیدہ کہاں ہے۔ احتمالات کتنے ہیں؟ کئی۔ اپنے گھر میں دفن کیا، پیغمبر کے گھر اور منبر کے بیچ میں دفن کیا، بقیع میں دفن کیا، یا کہیں اور، نہیں معلوم، کسی کو نہیں پتا۔ جس طریقے سے جناب امیر سلام اللہ علیہ کی قبر کا پتہ امام کاظم کے زمانے میں چلا ہے، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ مولا کائنات کی قبر کہاں ہے، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ مولا علی کے تشییع جنازے میں 4 لوگ ہیں صرف، اتنے کم لوگ کسی کی تشییع جنازے میں نہیں رہے، صرف 4 لوگ ہیں جو مولا کائنات کی تشییع جنازہ کر رہے ہیں، اور لے جا کر کے ایک جگہ پر دفن کیا اور نشان قبر مٹا دیا۔ کب پتہ چلا؟ جناب امام کاظم کے زمانے میں 183 ہجری میں شہادت حضرت کی، 40 سے 183 تک کا زمانہ، تقریباً 100 سال کا زمانہ، معلوم ہی نہیں قبر کہاں ہے، اور جن کو معلوم ہے وہ بتا نہیں رہے، مصلحت پروردگار۔ اسی طریقے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر آج تک نہیں پتا۔ خود جناب سیدہ نے جو مولا کائنات کو وصیت کی، اس میں کہا کہ میرے قبر کا نشان مٹا دینا، اے علی میری قبر کو مساوی کر دیجیے گا زمین کے، نشان مٹا دیجیے گا۔ مولا کائنات نے صرف اس لیے کہ لوگوں کو قبر جناب سیدہ کا پتہ نہ چلے، ایک رات میں بقیع میں 7 یا 40 نشان قبر بنائے ہیں بقیع کے اندر، کہ کسی کو نشان قبر جناب سیدہ معلوم نہ ہو، آج تک نہیں پتا۔ کتنے امام گزرے جناب سیدہ کے بعد، کسی نے نہیں بتایا، کیوں؟ یہ راز ہے پروردگار کا جناب سیدہ کے لیے، راز ہے۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کس چیز کا راز ہے، شاید مظلومیت علی ابن ابی طالب کا راز ہے، کہ تاریخ کے دامن پر ایک سوالیہ نشان بنا رہے ہمیشہ، اور وہ سوال ذہنوں کو جھنجھوڑتا رہے، نہیں ذہنوں کو جگاتا رہے، کہ کیا وجہ تھی کہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی کی قبر مخفی رکھی گئی، کیا وجہ ہے؟ اور جب کوئی اس وجہ پر سوچنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں پہنچانا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ کبھی بھی جناب سیدہ قبر پر روضہ نہیں رہا، گنبد نہیں رہا، بارگاہ نہیں رہی، کیسے رہے گا؟ پتہ ہی نہیں نشان قبر کہاں ہے۔ آج بقیع میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو جس روزے کو مسمار کیا گیا، توڑا گیا، برباد کیا گیا، وہ ان 4 اماموں کی قبر کے اوپر وہ گنبد و بارگاہ تھی، دوسرے امام، چوتھے امام، 5واں امام، 6ٹھے امام۔ اور آپ جائیے کہ جا کے بقیع معلوم کیجئے تو دشمن کوشش کر رہا ہے کہ جناب سیدہ کی قبر کو وہیں کہیں بتا دے کہ مکمل یہی ہے، یہی ہے، یہاں کہاں ہے؟ یہاں اسی انہی میں سے کوئی ہے۔ کیوں؟ نہیں چاہتے کہ تاریخ کے دامن پر یہ سوال باقی رہے، کیونکہ یہ سوال ہے جو بہت سے رازوں کو کھولے گا۔ توجہ میرے عزیزو، بہت سی باتیں سامنے آئیں گی۔ ہمارے علماء نے کوشش کی کہ ائمہ تارین سے پوچھیں، نہیں بتایا۔ میں نے عرض کیا تھا کسی موقع پر تقریر کے درمیان
جناب آیت اللہ مراشی، سید شہاب الدین مراشی آیت اللہ العظمیٰ، ان کے والد سید محمود مراشی، انہوں نے ایک عمل کیا 40 دن کا. بات سے بات نکل رہی، روکنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایک عمل کرے، کسی معصوم کی زیارت ہو. ایسے اعمال موجود ہیں، انسان اگر اس کو خلوص دل سے انجام دے تمام شرائط کے ساتھ، تو معصوم کی زیارت ہوتی ہے. خواب میں اگر کسی کو کسی معصوم کی زیارت ہو تو اس کا مطلب یہ کہ وہی معصوم ہے. توجہ کیجئے گا. اگر کسی امام کی زیارت کسی نے خواب میں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً امام کی زیارت کی، چونکہ شیاطین کو حق نہیں ہے بصورت امام ظاہر ہو جائیں. ممکن نہیں ہے کہ شیاطین یا جنات بصورت امام آ جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر امام کی معصوم کی زیارت کر رہا ہے یعنی وہ امام ہے. انہوں نے 40 دن کا عمل کیا، ان کو امام کی زیارت ہوئی، یا 5ویں امام یا 6ٹھے امام. کیا ہے کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہو کہ آپ کی جدہ کی قبر کہاں ہے. تو آپ نے کہا کہ علیکا بکریمت اہل البیت، تمہارے اوپر زیارت ہے کریم اہل بیت کی. کہ مولا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ معلوم تو ہو کہ وہ کریمہ کہاں دفن ہوئیں. کہ نہیں، میری مراد فاطمہ بنت رسول اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پروردگار کا راز ہے، سر مخفی ہے، ہم اسے فاش نہیں کر سکتے. بلکہ تمہارے اوپر فاطمہ بنت موسی بن جعفر کی زیارت ہے سرزمین قم پر. وہاں جاؤ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جناب سیدہ کی قبر کی زیارت کا جو ثواب ہو سکتا تھا وہ پروردگار عالم نے فاطمہ معصومہ کی قبر کی زیارت میں رکھا ہے. اسی لیے آگئے شہاب الدین کے مرشی کے والد نے کہا کہ میں تو اب اس قابل نہیں رہ گیا کہ سفر کروں، تم جاؤ. اور ان کو بھیج دیا نجف سے، وہ قم آئے، اور جب تک زندہ رہے پہلا زائر تھا ہر روز جو معصومہ کی قبر پہ آتا تھا. کیونکہ زمانے میں حرم بند ہوتا تھا، اب تو خیرات در کھلا رہتا. پہلا زائر کئی سال تک. کیوں؟ چونکہ اب جب جملہ عرض کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا، اگر پروردگار عالم نے مولا کائنات کی مظلومیت یا مولا کائنات کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے جناب سیدہ کی قبر کو مخفی رکھا تاکہ تاریخ کے دامن پر یہ سوال رہے، تو چاہنے والوں کو ثواب سے محروم نہیں ہونے دیا. ثواب ہمیں دینا ہے، چاہے ہم یہاں عطا کریں یا وہاں عطا کریں. تم وہاں بھی جاؤ گے تو ہم تمہیں وہی ثواب عطا کریں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. نہیں معلوم ہو سکی قبر آج تک. کب معلوم ہوگی؟ جب وہ آخری آنے والا آئے گا. امام سلام اللہ علیہ جب تشریف لائیں گے تب جناب سیدہ کی قبر کا نشان پتہ چلے گا ہمیں. پھر اس کے بعد کچھ مسائل جو آپ کے سامنے ہیں. اس سے پہلے یہ قبر واضح نہیں، معلوم نہیں ہوگی کہاں ہے. تاریخ مخفی، قبر مخفی، شب قدر مخفی. توجہ کریں، دیکھ رہے ہیں آپ. شب قدر مخفی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں روک رہا ہوں تاکہ یہ بات پہنچ جائے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے پتہ نہیں ہے. 1 گنا بہتر، 2 گنا بہتر، 10 گنا بہتر، 1000 گنا بہتر، یہ معلوم نہیں ہے. بہتر ہے یعنی 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، ان سے بہتر ہے. کئے گنا بہتر ہے یہ پروردگار عالم نے نہیں فرمایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہوا جو علماء نے بیان کیا کہ جو عمل اس رات میں 1 مرتبہ انجام دیا جائے گا وہ ایسا عمل ہے کہ جیسے آپ اسی عمل کو 1000 مہینوں میں مسلسل انجام دے رہے ہوں. تو 1000 مہینوں میں انجام دینے میں جو ثواب اس کو ملے گا، مثلا اگر شب قدر میں کوئی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اگر 1000 مہینے ہر رات 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہو تو جو 1000 مہینوں کا ثواب ہے وہ ایک طرف، اس آج کی 2 رکعت کی 1 رات کا ثواب ایک طرف.
نہ یہ کہ اس کے برابر ہے، اس سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شب قدر بالآخر آئے گی، ماہ رمضان میں ہے، یہ طے ہے۔ اور ماہ رمضان میں اگر کوئی عمل انجام دے رہا ہے کوئی بھی ہو تو اس کو تو اتنا ہی ثواب ملنا چاہیے، کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ شب قدر کو درک کرے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ شب قدر تو آئے گی جائے گی، تو در کیا کرنا ہے؟ جی نہیں، اس طرح نہیں ہے، خیرات نہیں ہے۔ شب قدر کو درک کرے انسان۔ تو میں کیسے عرض کروں؟ آپ دیکھیے، پیغمبر نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں تقریباً خطبہ دیا، اور اس میں بہت سے فضائل بیان کیے ماہ مبارک رمضان کے۔ اس میں کہا انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں اس مہینے میں تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں۔ کس کی سانس؟ مہینہ تو سب کے لیے آ رہا ہے نا، کس کی سانس؟ کہ جو اس مہینے میں داخل ہو۔ خود اس مہینے کا آنا اور ہے، ہمارا اس مہینے میں داخلہ اور ہے۔ مہینہ آ کے گزر گیا مطلب یہ نہیں کہ سارے کے سارے مہینے اس مہینے میں داخل ہو گئے، نہیں، اس مہینے میں داخلے کے لیے کچھ شرائط چاہیے، اور جب تک وہ شرائط مکمل نہ ہو مہینہ آ کے گزر جائے گا، انسان اس مہینے میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ معنوی چیز ہے اس مہینے میں داخلے کے لیے، مادی نہیں ہے کہ اگر ہم مثلا آج ماہ مبارک کی 15 تاریخ ہے تو ہم 15ویں تاریخ میں ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم ممکن ہے کہ مہینہ آ کر کے گزر جائے لیکن ہم داخل نہ ہو سکے اس مہینے میں۔ جیسے کہ اللہ فرعون سے قریب تھا لیکن فرعون اللہ سے قریب نہیں تھا۔ اگر اللہ قریب نہ ہوتا تو وہ سانس کیسے لیتا؟ اگر اللہ قریب نہ ہوتا تو اسے رزق کون دیتا؟ اللہ قریب ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس کا قریب ہونا الگ موضوع ہے، تمہارا اس سے قریب ہونا الگ موضوع ہے۔ ہمارا قریب ہونا دوسرا مسئلہ ہے، ماہ رمضان آ کر کے جا رہا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، ہم ماہ رمضان میں داخل ہوئے کہ نہیں یہ اہم ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر آ کے جائے گی، ہم نے شب قدر کو درک کیا یا نہیں یہ اہم ہے۔ امام نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللیل فاطمہ والقدر اللہ، کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ فرماتے ہیں من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، کہ جس شخص نے جناب سیدہ کی معرفت حاصل کی یہ وہ انسان ہے جو شب قدر کو درک کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یعنی شرط ادراک شب قدر معرفت جناب سیدہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کس کے جملے ہیں؟ امام کے، ہمارے نہیں ہیں۔ جو جناب سیدہ کی معرفت حاصل کرے وہ اس قابل ہوگا کہ شب قدر کو درک کرے، ورنہ کتنی شب قدر آئیں گی چلے جائیں گی، اس کو پتہ نہیں چلے گا کچھ کیا ہوا، اس کو درک ہی نہیں کر پائے گا۔ یہ جناب سیدہ کی معرفت ضروری ہے۔ یہاں تک بات آئی، اس کے بعد جو جملہ تھا وہ مجھے پڑھنا تھا لیکن ضرور مجبور تھا کہ اس کا ترجمہ کروں۔ پھر آپ فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ لأن الخلق فوتموا عن معرفتها، اس لیے انہیں فاطمہ کہا گیا کہ ساری مخلوقات ان کی معرفت سے دور ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ابھی تو فرمایا تھا کہ جو ان کی معرفت کو حاصل کرے وہ شب قدر کو در کرے گا، اور آگے بڑھ کر کہ ساری مخلوق ان کی معرفت سے دور ہے۔ کیا مطلب اس کا دونوں جملوں کا؟ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے بساط کے مطابق معرفت حاصل کرو، یہ فریضہ ہے تمہارا، یہ لازمی ہے تمہارے اوپر، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ تم سیدہ کو پہچان گئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے جناب سیدہ کو پہچان لیا یا کسی نے جناب سیدہ کو پہچان لیا۔ ان الخلق فوتموا، ساری مخلوقات معرفت جناب سیدہ سے جدا ہے، دور ہے،
لأن الخلق فتموا عن معرفتها. بس اسی جگہ پر رک کر کے دو چار جملے آپ کے سامنے گزارش کروں گا. عزیزو مطلب کیا ہے ان جملوں کا؟ آخر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جناب سیدہ کی جو عمر انہوں نے دنیا میں گزاری ہے، آج ہمارے یہاں عادی طور سے وہ عمر تقریباً قابل ذکر بھی نہیں ہوتی بعض جگہوں پر. 18 سال کی ایک بچی کی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو معاشرے میں کیا ہے؟ وہ بچی کہی جاتی ہے. یعنی بعض اوقات باتوں پر توجہ نہیں ہوتی اس کی کہ بچی ہے ابھی یہ 18 سال کی. اور جناب سیدہ 18 سال کی عمر میں 5 بچوں کی ماں بن کے دنیا سے گزر گئیں. اور اس 18 سال کی عمر میں لأن الخلق فتموا عن معرفتها، ایک 18 برس کی خاتون کے لیے پروردگار معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی معرفت کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا. آخر کیسے ہے یہ چیز؟ کیا چیز ہے؟ آپ چشم بندی تو نہیں کر سکتے نا، آنکھ میں کسی کی دھول تو نہیں جھونک سکتے. کچھ ہونا چاہیے اس کے اندر راز. کیا مطلب تھا کہ جناب سیدہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا اس چیز میں؟ میں اس پر گفتگو کروں گا آپ کے سامنے کہ لأن الخلق، اگر ہم کہیں تو مسئلہ ہے. امام فرما رہے ہیں صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، انما سمیت فاطمہ لأن الخلق فتموا عن معرفتها، لولا ان اللہ تعالی خلق امیر المومنین لما کان لفاطمہ کفو علی وجہ الارض آدم فمن دونہ الی یوم القیامہ. اگر پروردگار عالم نے جناب امیر سلام اللہ علیہ کو خلق نہ کیا ہوتا تو جناب سیدہ کا کوئی برابری کرنے والا کوئی کفو نہ ہوتا. جناب آدم سے لے کر کے آخر تک قیامت تک کوئی کفو نہ ہوتا. عجب، دیکھ رہے ہیں آپ، 2500 سال کا نبی، 950 برس کی تبلیغ کہ جناب سیدہ کے سامنے ہیچ ہے. کیسے آپ کہیں گے؟ کیا کہیں گے آخر؟ جناب ابراہیم جیسا نبی، جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے، لیکن معرفت جناب سیدہ میں ہیچ ہے. مذاق ہے یہ؟ شوخی ہے؟ کیا ہے؟ میرے عزیزو، اس فاطمیہ کا مقصد ہے ہم ان باتوں کو جتنا ہم سے ممکن ہے، وہ تو حدیث کہہ رہی کہ سمجھ ہی نہیں سکتے تم. بس میں اسی جگہ تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا، ذہن تقریباً پہنچ گئے. صرف ایک بات آج عرض کروں گا اور بس، کہ ایک ایسی خاتون اور اس کے لیے معصوم کی، ہر معصوم سے حدیث ہے جناب سیدہ کے لیے، فضیلت کے لیے. ہر معصوم، جس معصوم کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے اس نے فضل جناب سیدہ پر گفتگو کی ہے. امام حسن سلام اللہ علیہ کی جملہ یاد آ رہا، جلدی سے عرض کروں آپ کے سامنے. فرماتے ما کانا فی الدنیا اعبد من فاطمہ کانت تقوم حتی تتورم قدماہا. کیسے ترجمہ کروں؟ کیسے ترجمہ کروں؟ کیسے سمجھیں گے ہمارے بچے؟ کیسے ہماری بچیاں سمجھیں گی آج کی اس حدیث کو؟ آج زندگی کے وسائل کتنے زیادہ آمادہ ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھیں. کپڑا مشین دھوتی ہے، کپڑے مشین دھوتی ہے، برتن مشین دھوتی ہے، جھاڑو مشین لگاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا سب مشین یہ سب چل رہی ہے سب. اس زمانے میں کیا تھا؟ اگر کپڑے دھونا ہے تو کنویں سے پانی خود نکالنا ہے. اگر روٹی پکانا ہے تو جو کو پیس کر کے آٹا خود بنانا ہے. دیکھ رہے ہیں؟ گھر کا سارا کام. ایک کنیز ہے تو کنیز کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن تم کام کرو گی اور ایک دن تم بیٹھو گی، ہم کام کریں گے. آپ کہاں سے لائیں گے ایسی سیرت؟ جو کنیز کو بٹھال کے کھلائے ایک دن، خبردار آج ہماری باری ہے، آج تم بیٹھو، گھر کا سارا کام ہم انجام دیں گے. 5 بچے جناب سیدہ کے. بچوں کی ولادت ایسے موقع پر ہے جب اکثر مولائے کائنات جنگ پہ ہیں، شوہر گھر میں نہیں ہے. گھر کا سارا کام اپنی ذمہ داری، باپ بھی نہیں، شوہر بھی نہیں، بھائی کوئی ہے نہیں.
ساری ذمہ داری اپنی ہے جناب سیدہ کی. اور ایسے موقع پر جناب امام حسن فرماتے ہیں ما کان فی الدنیا عبد من فاطمہ، فاطمہ سے زیادہ دنیا میں کوئی عبادت گزار نہیں ہے. عجیب ہے. اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ کانت تقوم حتی تتورم قدمہا، اتنا قیام کرتی ہے کہ دونوں پیروں پر ورم آ جاتا ہے. گھر کا سارا کام، بچوں کو دیکھنا، سارا سنبھالنا، قیام کی منزل یہ ہے. قیام کی منزل یہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا حال یہ. کون ہماری بچی آج درک کر پائے گی اس چیز کو؟ آج اتنے وسائل ہونے کے باوجود 17 رکعت نماز مصیبت بن جاتی ہے، نعوذ باللہ. اور وہاں جبکہ پروردگار نے واجب نہیں کیا ان کے اوپر، لیکن اس کے باوجود عشق پروردگار اور عشق باری تعالیٰ میں کانت تقوم حتی تتورم قدمہا، اتنا قیام کرتی ہے کہ دونوں پیروں پر ورم آ جاتا ہے. اور پھر کل گھر کا کام اسی طریقے سے ہے. سیدہ ہر معصوم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر گفتگو کی. اب یہ جملہ مجھے بعد میں کہنا چاہیے تھا، لیکن میں جلدی کہہ دے رہا ہوں. میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، جب سارے راستے بند ہو جائیں تو جناب سیدہ سے لو لگانا. یہ پروردگار کا وہ راستہ ہے کہ جو بہت اہم راستہ ہے، بہت اہم راستہ ہے. خوب، صرف ایک جملہ آج اس مقام پر اور بات تمام. آپ دیکھیں حدیث کیسا پڑھتے ہیں آپ، اور پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے حدیث کیسا کہ علماء اخلاق، علماء عرفان حدیث کیسا کو گھر میں پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے باہر سے کوئی آیا اور آ کر کے اسے پڑھوانے کے لیے بولا، نہیں، اپنے گھر میں بچوں کو بٹھائیے، بیٹھو حدیث کیسا پڑھنے جا رہے ہیں، سنو. اپنے بچوں کو بٹھا کر کے خود پڑھیے. کوئی امام بارگاہ میں جا کر کے پڑھیں گے ضروری نہیں، اپنے گھر بیٹھیے، اپنے 4 بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، وہیں حدیث کے ساتھ پڑھیے، سارے اس کا بیٹھ کر کے سنیں. گھر میں اس کی تلاوت ہونی چاہیے. حدیث کیسا میں کیا ہے آپ سب جانتے ہیں. میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. پیغمبر گھر میں آئے، کہا مجھے کچھ کمزوری لگ رہی، چادر لا دو. چادر لی، اوڑھ کے لیٹ گئے. کچھ دیر امام حسن آئے کہ نانا خوشبو آ رہی، کہاں وہ لیٹے، وہ بھی گئے چادر میں داخل ہو گئے، وہ بھی لیٹ گئے. کچھ دیر امام حسین آئے، وہ بھی چادر میں جا کر کے لیٹ گئے. مولا کائنات آئے، وہ بھی چادر کے اندر. جناب سیدہ گئیں بعد میں، ہم بھی آ جائیں کہ تم بھی آ جاؤ، وہ بھی چادر کے اندر. یہ سارے کے سارے 5 کے 5 اسی ایک چادر میں جمع ہو گئے. حدیث کے ساتھ جو ہے، جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو پروردگار عالم نے کہا کہ اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلقا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ. اے میرے ملائکہ سنو، اے آسمان کے رہنے والوں سنو، یہ زمین، وہ آسمان، یہ شمس، وہ قمر، یہ فلک، وہ ملک، یہ دریا، وہ فضا، وہ خلا، یہ روانی، جو بنایا ہے صرف ان 5 کی محبت میں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہی ہے نا حدیث کے ساتھ، ان 5 کی محبت میں. یہ واقعہ کب ہوا حدیث کے ساتھ کا؟ امام حسین گھر کے باہر سے گھر میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد پوچھا کہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ. اماں، ہم آپ کے پاس ایک خوشبو، طیب و طاہر خوشبو محسوس کر رہے ہیں جیسے میرے نانا کی خوشبو ہو. بچہ باہر سے آیا، کم از کم عمر کتنی ہونی چاہیے امام حسن کی؟ کم از کم 3-4 سال تو ہونی چاہیے. امام حسین کی عمر 3-4 سال کا مطلب ہوا سن 4 کے پیدا ہیں، سن 8 ہجری سے پہلے کا واقعہ ہو ہی نہیں سکتا یہ، جبکہ اس کے بعد کا واقعہ ہے. 8 ہجری 10 ہجری کا واقعہ ہے تقریباً یہ. اس وقت پروردگار عالم کہہ رہا ہے ملائکہ سے کہ جو بنایا ہے وہ ان 5 کی محبت میں. اور اب جناب جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے اس سوال کی جگہ ہے. جبرائیل آپ پوچھ رہے ہیں، آپ سن 10 ہجری میں کہ یہ کون ہے؟ ساری آیتیں آپ لا چکے، ذوالفقار لا چکے، چکی چلا چکے، گہوارہ جھلا چکے، آپ پوچھ رہے ہیں.
کوئی مذاق کر رہے ہیں پروردگار عالم سے، نعوذ باللہ. یا رب ومن تحت الکسا. اتنا تو اگر کوئی دوسرے سے بھی کہے تو کامن سینس ہے. اگر کہے گا 5 تو خود بخود ذہن جائے گا یہی 5. یعنی اگر اس وقت کے مدینے کے کسی انسان سے پوچھ لیتے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے ان 5 کے لیے بنایا ہے، فوراً کہتا محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین. کیونکہ سب جانتے تھے، سب پہچانتے تھے. جبریل نہیں جانتے. جناب جبریل کو نہیں پتا تھا یا رب ومن تحت الکسا چادر میں کون ہے. اور پروردگار عالم نے بھی نہیں کہا جبریل خیریت تم پوچھ رہا مجھ سے. نہیں، جواب دیا ہم فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا. اس میں سیدہ ہیں. اب میں اس پر حیرت نہیں ہو رہی آپ کو؟ سب سے زیادہ معروف شخصیت چادر کے نیچے کون ہے؟ آپ جب کسی کا تعارف کراتے ہیں تو سب سے زیادہ معروف چیز سے تعارف کراتے ہیں. اگر کوئی آپ سے دنیا میں پوچھے آپ کا گھر کہاں ہے شارجہ میں، آپ کہیں گے امام بارگاہ کے رائٹ ہینڈ پر فلاں جگہ پر. امام بارگاہ معروف ہے نا. ایسا نہیں کہ کوئی پوچھے امام بارگاہ کہاں ہے، آپ کہیں میرے گھر کے پاس. تو آپ کا گھر کہاں سے معروف ہے جو امام بارگاہ سمجھیں گے ہم. جو چیز سب سے زیادہ معروف ہوتی ہے تعارف اس سے ہوتا ہے. عجیب ہے. پروردگار عالم ملائکہ میں اعلان کر رہا ہے ملائکہ سنو، اور سید الملک پوچھ رہا ہے یہ کون ہے. سب سے زیادہ معروف سے تعارف ہونا چاہیے. اس میں رسول ہیں، رسول وہاں احمد یہاں محمد، سب جانتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اول مخلوق ہے رسول، اول مخلوق ہے. ساری اولیتیں دم توڑ رہی ہیں ذات پیغمبر پر، لیکن پیغمبر سے تعارف نہیں ہو رہا. مولا کائنات سے تعارف ہوتا. مولا کائنات کو تو سب پہچانتے ہیں، 10 ہجری میں تو سب پہچانتے ہیں کم از کم مولا کائنات کو. کیونکہ کوئی گھر ایسا نہیں بچا ہے مکے میں جہاں ماتم نہ کروایا ہو علی نے. تو سارے کے سارے جانتے تھے. دوستوں سے بہتر دشمن پہچانتے تھے علی کو. ان سے تعارف کرا دیتے، لیکن نہیں، ان سے بھی تعارف نہیں کرایا پروردگار عالم نے. کیا وجہ مجھے نہیں معلوم. مجھے یہ بیان نہیں کرنا ہے، یہ میں اب ایک لفظ تک پہنچنا چاہ رہا ہوں. شاید یہ وجہ ہو، علماء بیان کرتے ہیں شاید یہ وجہ ہو کہ ان 5 میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو سب سے بلا فصل ہو. رسول اللہ سے کیا کہتا پروردگار؟ اس میں رسول اللہ ہیں، ان کی بیٹی ہے، ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹی کا شوہر ہے. بیچ میں فاصلہ آ رہا ہے. اس میں علی ابن ابی طالب ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی زوجہ کے والد ہیں، یا ان کے چچا زاد بھائی ہیں. ایک فاصلہ آ رہا ہے بیچ میں. صرف ذات سیدہ ایسی تھی، ذات جناب سیدہ ایسی تھی جو ہر طرف بلا فصل تھی. کسی کی بیٹی، کسی کی زوجہ، کسی کی والدہ. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. یہاں تک تو مسئلہ آسان ہے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کے بعد جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ سخت ہے، اور میں بھی اس کے زیادہ خود بھی نہیں سمجھتا ہوں تو اور کیا کہوں گا، لیکن بس رکھے دے رہا ہوں آپ کے سامنے. میرے عزیزو توجہ کیجئے گا. عربی ملک میں ہیں، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. اسے اردو میں ترجمہ بھی کروں گا تاکہ بات واضح ہو. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اس میں فاطمہ، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بچے. البتہ یہ جو بچے کہا جا رہا ہے کم از کم 10 بچے، چونکہ جمع کثرت ہے، جمع قلت نہیں جو 3 بدل حالت کرے، وہ ایک موضوع الگ ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. خوب، اگر یہ اس طرح سے کہا جاتا، توجہ کیجئے گا، ہم فاطمہ و ابوہا محمد و بعلہا علی و بنوہا الحسن والحسین، تو عربی گرامر میں کوئی مشکل آ جاتی؟ اردو میں ترجمہ کروں تو کیا ہوگا؟ اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا محمد ہیں، ان کے شوہر علی ہیں، ان کے بچے حسن و حسین ہیں. اردو کے گرامر کے اعتبار سے کوئی جملہ کوئی مشکل پیدا کر رہا ہے؟ نہیں.
کیوں نہیں کہہ رہا پروردگار عالم؟ یعنی ان پنجتن میں جب تعارف ہوا تو پروردگار عالم نے صرف ایک نام لیا. کاش بات واضح ہو جائے. صرف ایک نام لیا، نہ پیغمبر کا نام لیا، نہ جناب امیر کا نام لیا، نہ حسنین علیہ السلام کا نام لیا، صرف ایک نام. کیوں لیا مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا پتا ہے کہ آیے تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ رج سے دور طہارتوں کا مرکز، ہر طرح کا رزق ان سے دور ہے، ہر طرح کی طہارتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. جب رزق سے دور کرنے کا مسئلہ آیا، جب طہارتوں کے مرکز کا بیان ہوا تو پروردگار عالم نے ایک نام لیا اور بس. یعنی نبوتوں کو بھی اسی نام سے پہچانوایا، امامتوں کو بھی اسی نام سے پہچانوایا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. پروردگار عالم نے دوسرا نام نہیں لیا. آخر اب جملے کچھ سخت ہیں، میں کہہ نہیں سکتا ہوں، میری اوقات سے باہر ہے، لیکن آپ اسے محسوس کریں کہ پروردگار عالم نے دوسرا نام نہیں لیا آخر. کہ اگر تمہیں اپنے آپ کو رج سے دور رکھنا ہے تو سیدہ سے وابستہ ہو. اگر رج سے دور ہونے کا کوئی ذریعہ ہے تو یا خود سیدہ، یا سیدہ کا بابا، یا سیدہ کا شوہر، یا سیدہ کے بچے. اگر طہارتوں تک جانا ہے تو یا خود سیدہ، یا سیدہ کا بابا، یا سیدہ کا شوہر، یا سیدہ کے بچے. مرکز ہر مقام پر فاطمہ قرار پائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. یہ کس بات کی آمادگی کرائی جا رہی ہے؟ یہ کس بات کی تیاری کرائی جا رہی ہے کہ ایک 18 برس کی خاتون اور وہاں اتنا اہتمام، اتنا کیوں؟ آخر کیا چیز ہے اس کے پیچھے؟ کہاں ہے اس میں؟ کہ جو امام ارشاد فرماتے ہیں لِأَنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَن مَعْرِفَتِهَا، مخلوقات معرفت جناب سیدہ سے دور ہیں. اس کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے، کوئی راز ہونا چاہیے. اس کو انشاءاللہ آنے والے گفتگو میں جتنا ممکن ہو سکا آپ کے سامنے گزارش کروں گا. ورنہ یہ تو علماء کو دیا جائے، کس پر گفتگو کریں، مجھ جیسا انسان کیا بول سکتا ہے ایسے موضوع پر. لیکن جتنا ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر سکتا ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جناب سیدہ جس نے اپنا سب کچھ خرچ کر دیا دفاع ولایت میں، جو میرا موضوع ہے سیدہ اور دفاع ولایت، ایسی سیدہ ہے، ایسی سیدہ کہ جہاں مرکز تعارف میں دوسرا نام خدا نے نہیں آنے دیا سوائے لفظ فاطمہ کے. اور ایسی سیدہ اپنا سب کچھ دے رہی ہے ولایت کے دفاع میں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب تو حق بنتا ہے نا، اب تو حق بنتا ہے نا کہ جب علی جناب سیدہ کی خبر رحلت سنے تو منہ کے بل زمین پر غش کھا کے گرے. اب تو اس بات کا حق بنتا ہے نا کہ جب ایسی بیوی نہ رہ جائے، ایسی دفاع کرنے والی نہ رہ جائے. میرے ایک دوست تھے، مرحوم ہو گئے، مولانا صاحب. ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس ایکسیڈنٹ میں ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. تو ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو ہم نے کہا مبارک ہو آپ کو، کچھ تو احساس ہوا ہی ہوگا. کم از کم آپ کو کچھ تو احساس وہی ہوگا. رونے لگے اور کہنے کے بس کیا بتاؤ، یہ سمجھ لیجئے کہ جب سانس لیتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، پسلیاں ٹوٹ جائیں، سانس لینے میں تکلیف ہوتی. یہ ان کے جملے. اور ایسے عالم میں رات کی تاریکی میں گھر سے باہر بچوں کی انگلی پکڑے ہوئے مہاجر اور انصار کے دروازوں پر کس لیے سیدہ جا رہی ہے؟ دفاع ولایت.
دفاع ولایت. کیا تم نے غدیر خم میں بابا کا قول نہیں سنا؟ کتنے تو جناب سیدہ کی آواز ان کے دروازے ہی نہیں کھولتے تھے، کتنے دروازہ بند کر لیتے تھے، اور کتنے جواب نہیں دیتے تھے جناب سیدہ کو. عجیب کیفیت ہے، عجیب کیفیت. میں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے اس کی موقع کی حساسیت کو. اور ایسے عالم میں جناب سیدہ دفاع ولایت کر رہی ہیں، لوگوں کے گھروں پر جا رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں. اس طریقے سے جناب سیدہ نے مولا کائنات کا دفاع کیا اس جگہ پر. اور اس کے باوجود سیدہ اپنے لیے نہیں علی کے لیے رو رہی ہیں. کیا عجیب منظر ہے. مولا کائنات گھر آئے تو دیکھا سیدہ گھٹنوں میں سر ڈالے بیٹھی رو رہی ہیں. علی آ کے برابر میں بیٹھ گئے، دلاسے کے جملے کہے، اے بنت مصطفیٰ یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی. تو جناب سیدہ کہتی ہے علی میں اپنے لیے نہیں رو رہی، میں آپ کے لیے رو رہی ہوں، علی کی جو میرے بعد آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. علی مولا کائنات کہتے بی بی نہ گھبرائیے، علی کے لیے اللہ کی راہ میں چیزیں آسان ہیں. یہ دونوں کی گفتگو ہے، اس گھر کے عجیب لوگ ہیں. ایک مرتبہ کہتی ہے علی میں نے سنا ہے کہ مدینے میں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. میں کہوں گا بی بی کیسے کہوں؟ ارے اب تو وہ وقت آ گیا کہ اگر علی سلام کرتے ہیں تو لوگ جواب نہیں دیتے. اللہ بس 2-3 جملے اور وہ مجلس تمام ہو رہی ہے. جناب سیدہ غروب کا وقت ہے، آج ہی کا غروب کا وقت آیا. 75 دن کی روایت کے اعتبار سے غروب سے پہلے اپنے دونوں بچوں کی انگلی پکڑ کے مسجد النبی میں آئیں. 2 رکعت نماز پڑھی، بابا کی قبر سے رخصت ہوئی اور کہا بچوں یہیں بیٹھو، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، یہیں بیٹھو، اپنی ماں کے لیے دعا کرو، میں گھر جا رہی ہوں. گھر آئیں، آ کر کے نماز مغرب سے فارغ ہوئیں. جناب سیدہ کا وصال مغرب اور عشاء کے درمیان ہے. مغرب و تعقیبات سے مغرب سے فارغ ہوئی، آواز دی اسماء میں چادر اوڑھ کے لیٹ رہی ہوں، جب تک میری آواز آتی رہے مجھ سے کلام نہیں کرنا، اور جب میری آواز آنا بند ہو جائے تو مجھے پکارنا. اگر جواب نہ دوں تو سمجھ لینا کہ بابا کی خدمت پہ پہنچ گئی. رعب جناب سیدہ مانے ہے کہ اسماء کوئی سوال کر سکیں. یہ وہ ہستیاں ہیں اگر نہ چاہیں تو ان سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا. اس پر کبھی اور انشاءاللہ. جناب سیدہ چادر اوڑھ کر کے گھر کے آنگن میں صحن خانہ میں لیٹیں، اور تسبیح ہو، تقدیس ہو، تمجید الہی کی آواز آ رہی ہے. اب نہیں معلوم کون کون سے ذکر جناب سیدہ پڑھ رہی ہوں گی. میں آواز دوں گا اے مدینے کے در و دیوار سیدہ کی تسبیح سن لے. آواز دھیرے دھیرے آنا بند ہو گئی. جناب اسماء نے پکارا ہے بنت مصطفیٰ، کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہا ہے اس کی بیٹی جو کائنات میں سب سے بہتر تھا، کوئی جواب نہیں ملا. جلدی سے جا کر کے جو چادر ہٹائی تو کیا دیکھا؟ سیدہ دنیا سے گزر گئی. اسماء نے سر پر چادر ڈالی، گھر سے باہر نکلی کہ جا کر کے مولا کائنات کو بتائیں. دیکھا سامنے سے حسنین آ رہے ہیں. جو مقتل کے جملے ہیں وہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. دیکھا سامنے سے حسنین آ رہے ہیں. بچوں نے پوچھا اسماء اماں کہاں ہیں؟ اسماء نے بات بدلنا چاہا تو بچے کہتے ہیں تم سمجھتی ہو ہم کو پتا نہیں ہے؟ ابھی ابھی آسمان سے آواز آ رہی تھی کہ سیدہ کے یتیم جا رہے ہیں. گھر آئے، کیا دیکھا؟ ماں گھر کے آنگن میں صحن خانہ میں چادر اوڑھے لیٹی ہیں. امام حسن نے ماں کے سینے پر اپنے آپ کو گرا دیا. اماں اماں اس سے پہلے کہ دل پھٹ جائے ہم سے بات کریے. امام حسین جناب سیدہ کے پیروں سے لپٹے ہوئے، اماں تیرا حسین آیا ہے.
لیکن جناب سیدہ نے کوئی جملہ نہیں کہا. بچے روتے ہوئے مسجد کی طرف گئے. مولا کائنات نے بچوں کو آتے دیکھا. نباز فطرت علی، عالم علم لدنی علی باتوں کو سمجھ لیا. بچے کچھ کہہ تو نہ سکے، جا کے باپ کی کمر سے لپٹ گئے. بابا ماں قد ماتت امنا. مولا کائنات کے بارے میں لکھا ہے کہ علی منہ کے بل زمین پر گرے ہیں غش کھا کے. ارے کون تھا جو علی کی طاقت کو لے گیا؟ اگر آج شام شہادت نہ ہوتی تو ختم کر دیتا، لیکن 2-3 جملے اور سن لو عزیزو. گھر آئے. تاریخ کہتی جب علی گھر کی طرف چلے ہیں، چلتے چلتے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے آج دوسرا رکن بھی منہدم ہو گیا، اب علی اکیلا ہو گیا. گھر آئے، دیکھا چادر اوڑے لیٹی ہیں، سرہانے سے چادر ہٹائی. کیا دیکھا؟ داہنا ہاتھ داہنے رخسار کے نیچے رکھے ہوئے. سرہانے سے وصیت نامہ نکلا. اس میں لکھا تھا ہذا ما اوصت بہ فاطمہ بنت محمد. یہ وہ وصیت نامہ ہے جو فاطمہ بنت محمد کر رہی ہے، یہ کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے اور میرا بابا محمد اللہ کی رسول الاخر. اور پھر کہتی ہیں یا علی حنت غسلنی وحنتنی وکفنی باللیل وصلی علی ودفنی باللیل. اے علی آپ مجھے غسل دیجئے گا، آپ مجھے حنوط کیجئے گا، آپ مجھے کفن پہنائیے گا مگر رات میں. اور علی آپ مجھ پر نماز پڑھیے گا اور آپ مجھے دفن کیجئے گا رات میں. رات میں دفن کرنے کی وصیت تو واضح ہے کہ نہیں چاہتی تھی جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ جنازے میں شرکت کریں، لیکن رات میں غسل دینے کی وصیت کیوں ہے آخر؟ جس کا علی جیسا معصوم شوہر موجود ہو. کیونکہ بی بی آپ نے یہ راز کا کچھ دیر کے بعد دیکھنا خود ہی سمجھ میں آئے گا. گھر کے باہر ایک مجمع لگا، بس مجلس تمام ہو رہی. گھر کے باہر ایک مجمع لگا ہوا، خبر پھیل گئی چاروں طرف کے سیدہ گزر گئی. امام حسن سے مولا کائنات نے کہا بیٹا جا کے کہہ دو ابھی اماں کے امر میں تاخیر ہے، لوگ گھروں کو واپس جائیں. مولا نے آ کر کے اعلان کیا کہ ابھی اماں کے امر میں تاخیر ہے، آپ لوگ گھروں کو واپس جائیے. سارا مجمع چلا گیا کہ بعد میں، اب تو آج نہیں یعنی کل. مولا کائنات گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہیں. جب مولا نے یہ سمجھ لیا کہ پڑوسی سو گئے، اب لوگ سو چکے ہیں، تو آستین چڑھا کے علی اٹھے اور آواز دی اسماء پانی کا انتظام کر، سیدہ کو غسل دینا ہے. لاش اٹھائی، لا کے تخت پر رکھی. آخری فقرہ باقی کل انشاءاللہ. غسل دینے کے لیے علی گئے. جاتے جاتے بچوں سے کہا بچوں میں تمہیں رونے کو منع نہیں کرتا، لیکن زور سے نہ رونا کہیں پڑوسی اٹھ نہ جائے. تمہارے اماں کی وصیت ہے کہ تنہائی میں جنازہ اٹھے، بچے کپڑے منہ میں لگائے ہوئے، کہیں آواز نہ نکل جائے. غسل کے درمیان علی چیخ مار کے روئے، ہائے جس نے بچوں کو منع کیا تھا وہ خود ایسے کیوں رویا. جب علی کا ہاتھ سیدہ کے بازوؤں پر گیا تو سوجے ہوئے، جب پسلیوں پر آیا تو ٹوٹی ہوئی. اب پتہ چلا رات کی وصیت کیوں کی تھی. رخسار کا نیل علی نہ دیکھے، رخسار پر آئے ہوئے چیزوں کو علی کے سامنے